صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم صم بكم عمي فهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يرجعون سمن بہرے، اسم کی جمع، الف صاد میم، سم کے آگے الف لگا دیجئے، اسم، اسم سنگولر ہے اور سم پلورل ہے، جو سن نہ سکے۔ سمم کہتے ہیں بہرے پن کو، سختی کو، کانوں کی، ہارڈ ہونا۔ بکمن اب کم کی جمع، بکم لکھ کے آگے الف لگا دیجئے۔ گنگا یعنی بول نہیں سکتے۔ امیون اعما کی جمع، اعما، اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجئے اور یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیجئے، کیا بن جائے گا؟ اعما، اندھا، اندھے ہیں۔ فہم پس وہ کون؟ منافق، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے۔ جی روٹ کیا ہے اس کا؟ را جیم عین، رجع، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، اور یا وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں واپس آئیں گے۔ سمن بہرے ہیں، کس بات سے؟ ایسا نہیں کہ کان نہیں، کان ہے لیکن کیا نہیں سن سکتے؟ حق بات سننا نہیں چاہتے، حق ان کو سمجھ نہیں آتا، حق سے بہرے۔ بکمن گنگے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے۔ امیون اندھے، حق دکھائی نہیں دیتا۔ فہم لا یرجعون لہذا وہ نہیں لوٹیں گے، پھر وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں پلٹیں گے۔ کس چیز کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ کیا؟ کہ اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ سمارٹ لوگ ہیں، سب سے عقل مند ہیں، اور یہ بے وقوف ہیں جو قربانیاں کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کو مذاق نہیں بننے دیتا، ایسے لوگوں کو بطور سزا ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ سمن بکمن امیون، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہدایت کے سارے ذریعے، کیونکہ ہدایت انسان کو ملتی ہے یا تو حق بات سن کے، یا حق کو پڑھ کے، دیکھ کے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے۔ لیکن جب کوئی شخص کانوں میں بھی انگلیاں دے دے اور آنکھیں بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے ہدایت آئے گی؟ نہ کوئی سنے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ پڑھے، نہ جانے، ہدایت کہاں سے مل سکتی؟ ایسے لوگوں پر پھر سیدھا رستہ، ہدایت کا رستہ، حق کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگ اگر سنیں تو سننا فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ کوئی نہیں سنتے۔
ایسوں کی طرح نہ ہونا جو اوپر سے لگتا ہے بڑا سن رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سن کے جاتے. ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا. بکمن، سنے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن کے جاتے ہیں، جیسے وہ جنات نے سنا تھا نا، قرآن پاک میں ہی آتا ہے، صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. صرف ونس، ایک دفعہ قرآن سن کے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لیا، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے، ہم نے چھوڑ دیا سب خرابی. ایک دفعہ کا سننا کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، پہلی دفعہ میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا، یہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. رو پڑتے ہیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور فوراً وہ آگے بتانے لگتے ہیں. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات سنتے ہیں اور نکلتے ہی جو ملے اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں. ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، فوراً بتاتے ہیں آگے. اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی بکمن، منہ بند ہیں، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں ان کو اچھی لگتی، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو قرآن سن کے شیئر کرنا بے حد ضروری ہے. کسی سے خواہ فون پہ بات کریں، خواہ کسی سے گاڑی میں بات کریں، کہیں نہ کہیں. تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی بات آگے نہیں کرتے، بکمن، گنگے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی کپڑوں کی بات کریں تو ہماری باتیں ختم نہ ہو، کوئی زیور کی بات کرے تو اینڈ لیس ٹاک، کوئی اور دنیا کے بزنس کی بات کرے تو ہماری باتیں کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتی. اور خصوصاً خواتین تو کتنا بولتی، گھنٹوں بولے چلے جاتی ہیں، ہاں؟ لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی ہے تو لگتا آتا ہی کچھ نہیں. کوشش کر کے بولا کریں. یہ نہیں کہ سوار ہو جائے لوگوں کے سر پہ، لیکن دل سے بات کیا کریں. جیسے دل سے باتیں کرتے ہیں، جو دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہ بہت پیار سے بات ہوتی ہے دوسرے سے، کیونکہ وہ دل ہوتا ہے نا کہ کوئی سن لے ہماری. تو جب یہ دل میں اترتا نا قرآن، تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا، پھر وہ دل سے بول رہا ہوتا ہے نا. اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے؟ دلوں پہ لگتا ہے. پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. سمن بکمن، یہ منافقین. امیون، اندھے ہیں، حق نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی. فہم لا یرجون، وہ واپس نہیں پلٹتے، ہدایت کی طرف آتے نہیں، یا پھر کیا ہے، دوسری دفعہ ایسی مجلس میں نہیں آتے، دوبارہ نہیں آتے. لا یرجون، پھر نہیں پلٹتے. کیوں؟ بور ہوئے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا باتیں کرتی. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو غلطیوں پہ جلد توبہ کر لینی چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے، ورنہ اگر توبہ نہ کی تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی، اور مہلت ختم ہو گئی تو پھر ہدایت پا نہ سکیں گے.